السلام علیکم میرے پیارے ناظرین، سدا مسکراتے رہیے، سدا میری دعاؤں میں رہیے۔ میں مصنف محمد کمال پاشا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ہمیشہ آپ کے لیے کوئی نیا تحفہ لے کر آتا ہوں۔ آپ سے بھی صرف میں نے کبھی درخواست نہیں کی، لیکن ایک درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، تاکہ میری جو باتیں ہیں یہ فلمی ضرور ہیں لیکن یہ سچی اور حقیقت پر مبنی ہیں۔ آپ کو ایسے ایسے سربستہ راز انڈسٹری کے آپ تک پہنچیں گے جو آپ کسی کتاب یا رسالے میں آپ کو نہیں ملیں گے۔ تو ناظرین، آج کا جو میرا ویلاگ تھا کہ میں نے ایک ویلاگ میں ذکر کیا تھا، اور آج بھی کچھ لوگ ابھی تک مکمل طور پر مسلمان نہیں ہوئے، وہ ہمیں یہی سمجھتے ہیں، مجھے اور خاص طور پر ناصر ادیب کو، کہ ہم غنڈوں، گجروں، بدماشوں یا ٹاپ 10 لکھنے والوں کے رائٹر ہیں۔ تو ناظرین، یہ داغ دھونے کا بھی ایک ایسا وقت آیا کہ ہماری فلم سٹار نرگس، جو اس وقت ٹاپ کے اوپر ایک ڈانسنگ کوئین تھی، سٹیج پر جا کر ڈانس کرتی تھی، گجرانوالہ، فیصل آباد، ملتان سے لوگ اس کا ڈرامہ دیکھنے آتے تھے۔ اصل میں آپ بھی جانتے ہوں گے کہ اب ڈراموں میں زیادہ ڈانسز ہی رہ گئے ہیں۔ تو نرگس میڈم نے میرے ساتھ ایک میٹنگ کی اور مجھے کہا کہ پایا صاحب، میں ایک فلم بنانا چاہتی ہوں، آپ نے ایک فلم لکھنی ہے جس پہ مجھے دیکھ کر لوگ رو پڑیں۔ میں بڑا حیران تھا اس بات پر کہ لوگ جس کو ایک گلیمر گرل اور ایک ڈانسنگ کوئین دیکھنے آتے ہیں، وہ آپ کو دیکھ کر کیسے روئیں گے۔ اس نے کہا پایا صاحب، یہ آپ کا امتحان ہے، آپ جو لوگوں سے کہتے ہیں کہ جی مجھے جان بوجھ کر مجھ سے یہ فلمیں لگوائی گئیں، تو میں نے ان کا یہ چیلنج قبول کیا۔ میں کہا ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے نام بھی رکھا خود ہی، کہنے لگا میں چاہتی ہوں فلم کا نام سوا جوڑا ہو اور میرے ساتھ شان ہو، میری باقی آپ کی جو خواہش ہے باقی کاسٹ کی وہ آپ کی کہانی کے مطابق ہوگی۔ تو ناظرین، یہ بات کر کے میں آیا، اللہ غریق رحمت کرے، ایک پاکستان کا بہت بڑا سرمایہ، ایک بہت بڑا ڈائریکٹر پرویز رانا، جس کے ساتھ تقریباً میری 60 فلمیں اکٹھی ریلیز ہوئی ہیں، اور ان فلموں کا بھی ذکر آئے گا جن میں آپ کو ہمایوں گجر بھی یاد کراؤں گا کہ میں روسیا نہ کر میری جان سونیا، اس کا بھی ذکر کروں گا۔ تو پرویز رانا اور ہم نے دونوں نے ڈسکشن کی، ایک کہانی بنائی۔ تو اس کہانی کو جب کمپلیٹ کی تو ہم نے نرگس میڈم کے ساتھ ٹائم رکھا، ان کو جب کہانی سنانی شروع کی تو ابھی انٹرول تک کہانی سنائی تھی، تو نرگس بیگم نے کہا کہ پایا صاحب پلیز آگے مت سنائیے۔ تو ڈائریکٹر پرویز رانا بول پڑا کہ میڈم آگے آپ سنیں تو صحیح کہانی۔ نرگس میڈم بولی کہ میں جانتی ہوں کہ بہت اچھی کہانی ہے، جہاں پر آپ نے انٹرول کیا ہے مجھے پتا ہے اس کے بعد کیا طوفان برپا کریں گے، لیکن میں یہ اس کہانی پر فلم نہیں بنانا چاہتی۔ میں یہ ان نوجوانوں کو جو کہانی لکھنا چاہتے ہیں یہ بھی بتاتا ہوں کہ ایسے چیلنجز بھی آتے ہیں کہ جہاں دن رات کی محنتیں ضائع کر دی جاتی ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اس میں کیا خرابی ہے؟ اس نے کہا پایا صاحب، یہ ایک نہایت نایاب کہانی ہے، اسے رکھ لیں، اسے بنائیں گے، لیکن میری کہانی کچھ اور ہے۔ میں نے کہا جی آپ بتائیں۔ میں نے اپنے ڈائریکٹر کو بھی ریکویسٹ کی کہ بھی آپ چپ کر جائیں، میں میڈم سے خود سننا چاہتا ہوں۔ تو
نرگس میڈم نے کہا کہ کہانی فلم کی اتنی ہے کہ میری ایک فیملی ہے، میرا دادا ہے، دادی ہے، پھپھو ہے، خالہ ہے، بھائی ہے، دنیا کا ہر رشتہ ہے، تقریباً جو ہمارے رشتے خون کے بنے ہوئے ہیں 20-25 رشتے، چاچی اور مامی اور خالہ، جو بھی جتنے رشتے ہیں سب موجود ہوں اور سب کو قتل کر دیا جائے اور میں سکرین پر اکیلی رہ جاؤں. یہ اتنی کہانی ہے، باقی آپ نے بنائی ہے. تو میرے ڈائریکٹر پرویز رانا نے کہا کہ میڈم آپ کو کیا ہو گیا ہے، یہ آپ کیا بات کر رہی ہیں کہ سب کو مرڈر کر دیا جائے اور آپ اکیلی رہ جائیں. اور اس نے کہا کہ جی میری یہی خواہش ہے. میں نے ایک دم ریئیکشن لیا، میں نے اپنے ڈائریکٹر رانا صاحب سے کہا، میں کہا رانا صاحب آپ چپ کر جائیں. میرے ذہن میں آمد کا رائٹر ہوں، اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، میں نے اس سے دولت نہیں علم مانگا ہے ہمیشہ کہ اللہ تعالیٰ علم عطا کرنا. تو نے میرے باپ دادا کو بھی علم عطا کر کے دنیا میں سرخرو کیا اور مجھے بھی علم کا قحط نہ دینا. تو میں نے ڈائریکٹر کو کہا چلتے ہیں. میں نے میڈم سے کہا، میں نے کہا نرگس میڈم 8 دن کے بعد یا 10 دن کے بعد ہم کال کریں گے، آپ کا ٹائم رکھیں گے. جب ہم دونوں اترے، میں گاڑی میں بیٹھا، اس وقت پرویز رانا صاحب اللہ علی کے رحمت کرے میرے گھر کے قریب ہی رہتے تھے. میں نے ان کو گاڑی میں اتارا اور میں نے ان سے کہا کہ یار میری چھٹی حص میں کوئی کہانی آ رہی ہے، شاید میرے گھر پہنچنے تک آ جائے. کل 11 بجے صبح تم تیار رہنا، میں تمہیں خود آ کے اٹھاؤں گا، لیکن ریڈی رہنا. تو ناظرین وہ رات ایک کشمکش میں، ایک ایسی رات تھی کہ نیند نہ آئی، ایک چیلنج تھا. بہرحال اللہ نے عطا کر دیا. اور میں جب صبح گیا تو اس نے کہا ہاں پاشا سناؤ کیا کچھ بنایا. میں نے کہا پرویز رانا صاحب کہانی بن گئی ہے اور انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے یہ کہانی فلموں کے ریکارڈ توڑ دے گی، یہ ہمارے نام پر لگے ہوئے دھبے بھی مٹا دے گی. اس سے کیا کہانی ہے؟ میں کہا فلم کا نام سوا جوڑا ہے. تو کہانی یہ ہے کہ ایک 17-18 برس کی لڑکی کو سے ایک 75 سال کے بندے کو عشق ہو گیا ہے. اس نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں کہا ہاں. میں کہا 75 سال کا مصطفیٰ قریشی 2000 مربعوں کا مالک، اسے اس لڑکی سے عشق ہو گیا ہے، وہ اس لڑکی کو حاصل کرنا چاہتا ہے. بات اس کے دل کو لگی، کہنے لگا یار اس پر کیسے ورک کریں. میں نے کہا اس پر ورک نہیں، سب اللہ ورک شروع ہو گیا ہے. ہم نے بیٹھے ایک دوسرے سے بولتے رہے، ٹکرے مارتے رہے. 6 دن وہ کہانی مکمل تھی. تو مصطفیٰ قریشی صاحب اس وقت کراچی میں تھے، تو مصطفیٰ قریشی صاحب سے ساتھ ایک درینہ تعلق بھی تھا. ان کو پہلی لائسنس میں ہی میں ان کو ایک چھوٹے ولن سے اللہ نے مجھے توفیق دی تھی کہ ایک بلاک بسٹر فلم لائسنس بنا کر لے آیا تھا، اور آج پھر وہی وقت آ گیا تھا. تو ہم نے جس وقت کہانی سنائی، کہانی میں اب ناظرین سنیے شان بھی تھا. کہانی جب سناتے انٹرول 30 نمبر سین تھا، جب کہانی آئی تو میں نے کہانی روک لی. اور اس وقت میں سگریٹ سلگایا کرتا تھا، میں نے ایک سگریٹ سلگا لیا. نرگس میڈم کہنے لگی کہ پایا صاحب آپ نے سگریٹ لگا لیا ہے، آگے کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا آپ کو یہ بتانا تھا کہ آپ کی فلم انٹرول تک پہنچ چکی ہے، انٹرول ہونے والا ہے، لیکن شان ابھی تک نہیں آیا. انہوں نے کہا پایا صاحب ابھی شان کی ضرورت نہیں ہے، جو کہانی سنا رہے ہیں بہت اچھی ہے. تو میں کہا اب سنے آگے. تو
آگے کہانی جب شروع کی تو وہی مصطفیٰ قریشی ایک ایسا ویلن کہ جو پوری فلم میں اس نے کسی کو انگلی نہیں لگائی، لیکن اس کی ایک بہت بڑی برادری 2-2.5 ہزار مربوں کا مالک، اس نے اپنے کرندوں سے، اپنے پوتوں سے نرگس کا پورا خاندان مرڈر کروا دیا۔ قانون اس کا اپنا تھا، دولت اس کی راکھیل تھی، تو لہذا وہ نرگس اکیلی رہ گئی۔ تو آگے بڑھ کر مصطفیٰ قریشی نے کہا کہ آج ڈھول بجاؤ، کسی کو آواز دو کہ ان 50 گاؤں میں سے کوئی تمہیں بچانے آ جائے۔ تو اس نے ایک جسے طبل جنگ کہتے ہیں وہ اس نے بجانا شروع کیا، تو اس کی بجنے کے ساتھ یہ گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آئی اور انٹرول پر ہماری شان کی انٹری آئی۔ اس میں ایکشن ہوا، کیونکہ پولیس مصطفیٰ قریشی کی اپنی تھی۔ فلم یہاں پر آ کر دونوں گرفتار ہو گئے، نرگس، کیونکہ مصطفیٰ قریشی نے کہہ دیا کہ سب مرڈرز اس نے اپنے عاشق کی خاطر کی ہیں، اور دونوں گرفتار ہوئے۔ سیکنڈ ہاف میں جب آ گئے تو مصطفیٰ قریشی نے بہت کوشش کی کہ وہ نرگس کو حاصل کر دے، یہاں تک کہ اس فلم کا ایک گانا بھی بہت ہٹ ہوا، اور زیادہ خواتین میں ہٹ ہوا کہ بڈھے وارے عشق پیا کرنا ہے، جوانی چ باندھا ہوئے گا ہنیر سجنا۔ تو یہ تھی ناظرین کہ اس کے بعد فلم چلتی گئی، شان نے اس کی فیملی کو ختم کیا۔ آخر اینڈ کی فائٹ میں مصطفیٰ قریشی جو نرگس کے مکمل عشق کا شکار ہو چکا ہوا تھا اور دن رات اس کے خوابوں میں مگن تھا، اس کی ساری برادری ختم ہو گئی، اکیلا۔ جب اس کو بھی اینڈ میں شان نے گولیاں ماری تو گولیاں کھا کر اس نے ایک جملہ کہا، میں یہ وی لوگ اس جملے کے لیے آپ کو سنا رہا ہوں۔ جب گولیاں لگیں تو مصطفیٰ قریشی نے گرتے ہوئے ایک جملہ کہا کہ حور پریے چے رب غفور رحیم ہے، جے انہیں مینوں جنت ٹور دیتا تے میں اوتھے بھی جنت دیاں حوراں چ بہ کے تیرا انتظار کیا کراں گا۔ تو یہ فکرہ کہہ کے اس نے مرنا تھا۔ میں گھر میں تھا تو ایک مجھے کال آئی نرگس بیگم کی، انہوں نے کہا پائر صاحب آپ نے یہ کیا کیا ہے، مصطفیٰ قریشی کو آپ نے ہیرو بنا دیا ہے کہ رب غفور الرحیم آپ نے کہہ دیا ہے۔ میں نے کہا میڈم اگر رب غفور الرحیم نہیں ہے تو آپ یہ فکرہ کاٹ دیں، لیکن یہ سخت نہیں تھی۔ ڈائریکٹر کو بلایا، پرہیز رانا صاحب کو، میں نے کہا کہ رانا صاحب یہ جملہ میں نے آپ کو سنایا تھا کہ میں وائنڈ اپ میں یہ جملہ یوز کروں گا، وہ عشق کی خاطر مر رہا ہے۔ انہوں نے کہا توبہ استغفار، میں کالی کملی والے کا ذکر ہے، میں نہیں کاٹ سکتا۔ تو ناظرین اس اکیلے فکرے پر کہ رب غفور الرحیم ہے، جے انہیں مینوں بخش دیتا تے میں جنت دیاں حوراں چ بہ کے بھی تیرا انتظار کراں گا، اس فکرے پر فلم نے بزنس کے ریکارڈ توڑ دیے، اور یہ فلم سوا جوڑا ہماری بلاک بسٹر فلموں میں ایک نایاب فلم بنی۔ السلام علیکم۔